وہ جو ہمارا ایٹمی پاکستان ہے اس کو بھی آزمایا گیا، اور جب اس کو آزمایا گیا تو پھر شہباز شریف صاحب نے بالکل وہ جواب دیا کہ آج دنیا کی طاقتور ترین حکومت اور ان کا طاقتور ترین صدر وہ اعزاز سمجھتا ہے کہ میرے قائد کا نام لے اسٹیج پہ کھڑا ہو کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈنگا دا لگتا ہے کوئی والی وارث نہیں۔ ڈنگا میں جب آپریشن شروع ہوا اور یہ بورڈ چوک سے لے کے اور گلزار شہید چوک تک جو ہماری اس وقت منتخب قیادت ہے، وہ ایم پی اے صاحب ہوں یا ایم این اے صاحب ہوں، وہ شاید اس طرح سے کردار ادا نہیں کر پائے۔ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے گجرات کے دورہ وغیرہ کیا، سر نون لیگ کی مین قیادت پورے ڈسٹرکٹ گجرات کی نظر نہیں آئی۔ اگر 2 دن کا بھی ٹائم ہوتا تو میں حاضر ہوتا۔ آپ نے موجود ہونا تھا؟ میں نے موجود ہونا تھا، مجھے وہاں دریاں بچھانے کا کام ملتا، مجھے وہاں جھنڈا اٹھانے کا کام ملتا، میں اس مجمع کے آخری کونے میں کھڑا ہوتا۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میرے قائد کی بیٹی گجرات تشریف لائے اور میں غیر حاضر۔ ہم شہباز سپیڈ سے متعارف تھے، پھر پاکستان سپیڈ سے متعارف تھے۔ اب جو مریم نواز صاحبہ نے کام کیا ہے وہ ایویکویشن کا ہو، وہ اس کے بعد ریلیف کا ہو اور اب بحالی کا ہو، وہ سپر سپیڈ سے ہو رہا ہے۔ مریم نواز شریف وزارت اعلیٰ کی سیٹ پہ بیٹھی ہے تو جعفر اقبال وزارت اعلیٰ کی سیٹ پہ۔ سر آپ کی چھوٹا نواز شریف والا بھی بڑے وہ کنٹروورسی بنی تھی۔ جی بنے جی، جو مرضی کہیں، میری اپنی سوچ ہے۔ آج بھی آن کرتے ہیں اس فکرے کو؟ میں آج بھی آن کرتا ہوں۔ کارواں ہمیں روح کارواں تم ہو، ہم تو فقط ایک عنواں ہیں، اصل داستاں تم ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج رہنما پاکستان مسلم لیگ نون چودھری جعفر اقبال، اور میں موجود ہوں اس وقت بہرام ہاؤس دین کا ڈنگا کے اندر۔ جو سب بہت شکریہ نیوز الرٹ کو ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آج کل سیاسی ماحول کس طرح کا جا رہا ہے؟ سیاسی صورتحال اگر ہم ملکی سطح کی بات کریں اور ملکی سطح سے نکل کے بین الاقوامی سطح پہ بات کریں تو الحمدللہ میاں نواز شریف کا وہ ویژن، میاں نواز شریف کی وہ ٹیم، شہباز شریف صاحب نے جس طرح شہباز سپیڈ کا لوہا منوایا، اور یہ چائنیز کہتے ہیں، پاکستانی نہیں، چائنیز، جنہوں نے امریکہ جیسی طاقت کو مات دی ہے، وہ کہتے ہیں شہباز سپیڈ۔ کیوں کہتے تھے؟ 2-3 پروجیکٹ ایسے تھے، ایک کول پاور کا تھا اور ایک اور، کہ جس کو شہباز صاحب نے ان کے ٹارگٹ سے، جو چائنیز نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ یہ 3 سال میں مکمل ہوگا، تو 3 سال سے بھی 2 مہینے کم میں مکمل کر کے دکھایا۔ یہ ساہیوال کا کول پاور پلانٹ، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک اور پروجیکٹ لاہور میٹرو کا، جو بعد میں جس کو ترکی کی ٹیم ہینڈل کر رہی تھی، وہ بھی شہباز صاحب کی ٹیم نے 30 ارب غالباً اس کا بجٹ تھا تو 28 ارب میں مکمل کیا، اور 36 مہینے کا ٹائم تھا، وہ بھی کوئی 34 مہینے میں قائم ہوا۔ اورنج لائن کی مثال لے لیں تو شہباز سپیڈ، جن کو چائنا مانتا ہے، حکومت میں جب ہم آئے، بہت سارے سوالات ہیں سیاسی سطح پہ بھی اور عوامی سطح پہ بھی، بین الاقوامی سطح پہ بھی۔ کوئی انتخابات کے اوپر بات کرے گا، بالکل آئیں بات کریں، بات کرنے والی ہے۔ جو اعتراضات ہیں جس فورم پہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائیں، اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اس کے اندر جو اصلاحات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ لیکن حکومت میں آنے کے بعد شہباز شریف صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے، خواجہ محمد آصف صاحب نے، احسن اقبال صاحب نے، ان کی پوری ٹیم نے جس انداز سے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے ایشوز کو وہ لے کے چلے، آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کی بات ہو، پاکستان اور چائنا کے جو پروجیکٹ رک گئے تھے تبدیلی آنے سے، ان کو آگے لے کر چلنے کی بات ہو، یا اس خطے میں بسنے والے جو لوگ ہیں، آپ روس کی بات کریں، افغانستان کی بات کریں، ایران کی بات کریں، آپ جو ہے وسط ایشیا کی ریاستوں کی بات کریں، آپ جو ہے ہمارا مڈل ایسٹ وہاں کی بات کریں، ان سب کے ساتھ میاں نواز شریف کے ویژن کے مطابق اپنے ان روابط کو استوار کیا جو اس نہج پہ پہنچا دیے گئے تھے، کیونکہ اس ٹیم کے پاس کوئی ایسا ویژن نہیں تھا، تو الحمدللہ وہ ہم نے اچیو کیے۔ پھر وہ جو ہمارا ایٹمی پاکستان ہے اس کو بھی آزمایا گیا، اور جب اس کو آزمایا گیا تو پھر شہباز شریف صاحب نے بالکل وہ جواب دیا کہ آج دنیا کی طاقتور ترین حکومت اور ان کا طاقتور ترین صدر وہ اعزاز سمجھتا ہے کہ میرے قائد کا نام لے اسٹیج پہ کھڑا ہو کے، وہ اعزاز سمجھتا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم کا اور پاکستانی سپاہ کا وہ نام لے اور تعریف کرے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناقابل شکست ہیں۔ تو ہم نے بین الاقوامی سطح پہ یہ حاصل کیا۔ ترقیاتی پروجیکٹ کی طرف آ جائیں، بہت سارے ادھورے کام تھے۔ گوادر ایئرپورٹ کی بات کر لیں،
اسی طرح ایٹامک انرجی سے بننے والے بجلی کے منصوبوں کی بات کر لیں، اسی طرح آپ داسو ڈیم کی بات کریں، دیامر بھاشا ڈیم کی بات کریں، آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئٹہ سیکشن پہ جو موٹر وے کا حصہ رہتا ہے اس کی بات کر لیں، آپ سکھر سے حیدرآباد جو موٹر وے کا حصہ رہتا ہے اس کی بات کر لیں، آپ سیالکوٹ سے راولپنڈی جو موٹر وے بننا ہے اس کی بات کر لیں، تو ان سب پر بھی اسی طرح توجہ دی کہ ان کو کیسے پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ آپ ریلوے کی اپ گریڈیشن کی بات کر لیں، اور جن میں سب سے بڑا پروجیکٹ ML1 کو اپ گریڈ کر کے بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانا ہے تاکہ وہاں تیز رفتار جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سیاسی ماحول کی بات کریں تو شہباز شریف صاحب نے کوشش کر کے، ہاں اس میں KPK کے وزراء اعلیٰ تعاون نہیں کرتے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، لیکن شہباز صاحب نے یہ ثابت کیا کہ بلوچستان کے اندر کوئی مسئلہ بنے تو وہ پہلی فرصت میں وہاں سرفراز بگٹی صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہوتے ہیں۔ سندھ کے اندر سیلاب کی بات ہو یا سندھ کے اندر اور کوئی مثال ہو، کراچی کے اندر بارشیں آئیں، مسئلہ بنا تو شہباز شریف واز دا فرسٹ ون کہ وہاں لینڈ کیا اور بتایا کہ جی آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ نے KPK کے اندر دیکھا، سوات کے اندر، مالاکنڈ کے اندر، دیر کے اندر کلاؤڈ برسٹ، طوفان آیا، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو آپ نے شہباز شریف صاحب کو وہاں کھڑے ہوئے پایا، NDMA کو وہاں کھڑے ہوئے پایا۔ کشمیر کے اندر مذاکرات کی بات ہو، کشمیریوں کے ایشوز کی بات ہو، انہیں سیاسی طریقے سے ہینڈل کر کے ٹیبل پہ بٹھا کے اور پایا تکمیل تک پہنچائے، یہ سارے کام کر کے دکھائے۔ تو ملکی سطح پہ یا بین الاقوامی سطح پہ الحمدللہ شہباز صاحب نے میاں نواز شریف کے اپنے قائد کے اس ویژن کے مطابق تعلقات کو استوار کیا، سیاسی ماحول بہتر کیا اور معاشی طور پر مستحکم کیا پاکستان کو۔ سر یہ تو بات ہوگی، پہلے آپ نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ساری ان کی پریزنٹیشن دکھائی، اس کے بعد ملکی، اب آ جاتے ہیں آپ کے حلقے کے اندر دین کا۔ ایک میں لفظ کہوں پنجابی دے وچ کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈنگا دا لگتا ہے کوئی والی وارث نہیں، اس کو غزہ بنا دیا گیا۔ وہ قیامت کا منظر میں آج بھی جانتا ہوں کہ دکاندار اپنے کپڑے اٹھائے، سارا کچھ کیے، ایسے بھاگ رہے تھے سر کہ جیسے پاکستان میں نہیں کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں۔ اس کا کیا کچھ بہترین حل نہیں تھا کہ کچھ سیاسی لوگ آپ سارے اکٹھے ہوتے، ان کو اعتماد میں لیتے، ان کو بتاتے، سارا کچھ کرتے؟ سر اس کے متعلق آپ نے کیا کیا؟ بالکل، آپ ڈنگا آپریشن کی بات کر رہے ہیں جو تجاوزات کے خلاف ہوا، اس میں جہاں تک حکومت کے ویژن کی بات ہے کہ جو سرکاری راستے ہیں وہ خالی کرائے جائیں، بالکل بہت اچھی بات ہے، ان راستوں کو اچھے طریقے سے تعمیر کیا جائے، بہت اچھی بات ہے۔ اور جس پہلو پہ آپ نے بات کی کہ سیاسی طور پہ لاوارث پایا گیا یا سیاسی قیادت اپنا کردار ادا نہ کر سکی، میرے نزدیک جب تک آپ کے جو معاملات ہیں ان کے اندر سیاستدانوں کی رائے شامل نہ ہو، ان کا ویژن شامل نہ ہو، اس وقت تک آپ ان معاملات کو مثبت کہہ نہیں سکتے۔ ایسے ہی ہے۔ جہاں تک بیوروکریٹس کی بات ہے، بہت لائق فائق ہوں گے، ان کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، ہماری ضرورت ہے، لیکن وہ عقل کل نہیں ہے۔ عقل کل وہ کیوں نہیں ہے کہ ان کا ٹینیور، ان کو اس عقل کل شاید لفظ اتنا مناسب نہ ہو، ان کے پاس وہ ساری معلومات نہیں ہیں جو اس حلقے کے سیاستدان، وہ کونسلر ہو، وہ ناظم ہو، وہ چیئرمین ہو، وہ MPA صاحب ہوں، وہ MNA صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، جو نالج ان کے پاس ہے وہ بیوروکریسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ ڈنگا میں جب آپریشن شروع ہوا اور یہ بورڈ چوک سے لے کے اور گلزار شہید چوک تک، تو بالکل ایسے ہی ہے، جو ہماری اس وقت منتخب قیادت ہے، وہ MPA صاحب ہوں یا MNA صاحب ہوں، وہ شاید اس طرح سے کردار ادا نہیں کر پائے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ کردار یہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ انتظامیہ کی یا گورنمنٹ پنجاب کی جو اسکیم ہے اس کے اوپر بھی عمل کراتے، اور لوگوں کا کم سے کم نقصان ہوتا اور وہ ماحول نہ کریٹ ہوتا جس کو آپ قیامت کا منظر کہتے ہیں۔ ایسے ہی تھا نا، اس میں ایسے ہی ہے۔ میں خود اس شہر کا باسی ہوں، جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ 76-78 میں ہم نے خریدی تھی۔ پچھلے آپریشن میں 2 جگہیں میری اس زد میں آئیں۔ سب سے پہلے گرانا شروع کیا، خاموشی سے گرانا شروع کیا، جو حکومت نے کہا یہ تجاوز ہے، لیکن بہت ساری غلطیاں حکومت کی طرف سے بھی نکلی۔ اب اگر سیاسی قیادت مل بیٹھتی اور وہ لوگوں کے مسائل بھی پوچھتی، لوگوں کی ضرورت بھی پوچھتی،
گورنمنٹ کی اسکیم کا بھی جو ہے اس کو بھی پیش نظر رکھتے اور مل بیٹھ کے کوئی حل نکالتے تو بہت بہتر حل نکل سکتا تھا. لیکن میں بالکل بطور ڈنگا شہر کے شہری اور بطور اس حلقے کے ووٹر جی میں یہ کہوں گا کہ موجودہ منتخب سیاسی قیادت ناکام رہی اس میں. ابھی دوبارہ چند دن پہلے دینگاہ میں آیا تو مجھے ایک بھائی بات بتا رہے تھے، ابھی پھر اسی سپیڈ کے ساتھ آپریشن شروع ہوا کچھ دن پہلے اور آپ نے اس کو رکوایا اور ایک کردار ادا کیا برج کا انتظامیہ اور لوگوں کے درمیان، تو تب بھی تو رک گیا. تو اس سے پہلے یہ کیا معاملہ تھا، تھوڑا بتائیے گا نا ذرا. اس طرح ہے کہ کوئی 2 مہینے پہلے مجھ سے جو پہلی دفعہ جو متاثرین یا مالکان تھے تھانہ روڈ کے اور کولیاں روڈ کے، انہوں نے رابطہ کیا کہ ہم ایک جرگہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم گرینڈ جرگہ کا نام دیا. ہم ساری پارٹیز کو بلا رہے ہیں، ساری پارٹیز. جی میں نے کہا جی میں سیاسی کارکن ہوں، حاضر ہوں گا. وہ ہوا، وہاں پہ باتیں ہوئیں اور میں نے بلیک اینڈ وائٹ میں کہا جی کہ ان تجاوزات کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم سیاسی ہیں. وہ چاہے اس وقت کے چیئرمین تھے بلدیہ کے، چاہے وہ تحصیل ناظم صاحب تھے، چاہے وہ یونین کونسل کے ناظمین تھے، سب سے پہلے ذمہ دار وہ ہیں. ان کے پاس اختیار تھا اس شہر کے لیے منصوبہ بندی کرنے کا، ان کے پاس اختیار تھا تجاوز نہ ہونے دینے کا، ان کے پاس اختیار تھا، وہ وارث تھے پبلک پراپرٹیز کے، وہ پارک ہوں، وہ سکول ہوں یا وہ سڑکیں ہوں. دوسرا ان کے پاس اختیار تھا کہ اس شہر کے لیے ایسی منصوبہ بندی کرتے. آج پتہ ہوتا کہ اس سائڈ پہ ہم نے سڑک بنانی ہے، ادھر ہم نے پارک بنانا ہے، یہ سکول بنانا ہے، یہاں کمرشل جگہ بنے گی. اور پھر ان کے بعد جو باری آتی ہے وہ آتی ہے محکمہ مال کے افسران. جی جس حکومتوں کا ہماری حکومت رہی پنجاب میں ایڈمٹ کرتا ہوں، ہمارا بھی یہ نقص ہے کہ ہم زمین کے جو کاغذات ہیں ان کو درست نہ کمپیوٹرائز تو کرایا شہباز شریف صاحب نے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں. جس طرح شاملات ڈنگا کی بہت بڑی شاملات ہے، اس کی تقسیم اور اس کے وارث کون ہے، ان کا تعین، کون بیچ سکتا ہے کون نہیں بیچ سکتا، کس نے اپنا حق کتنا بیچا اور کتنا رہتا ہے، اس کا انتظام نہیں کر سکے. اسی طرح بلدیہ کا وہ سٹاف، وہ سی او صاحب ہوں، وہ بلڈنگ انسپیکٹر ہوں، وہ تجاوزات والے ہوں، پھر ان کا آتا ہے کہ جب ہمارے نقشے پاس کر رہے تھے. اب میرا یہ سوال رہا اور میں یہ کرتا رہا، مجھے منع کیا گیا بار بار یہ سوال کرنے سے. میں نے کہا جی ایک آدمی مزدوری کر کے پیسے جمع کر کے وہ کہتا ہے یہ میں 4 یا 6 مرلے جگہ خرید رہا ہوں، پٹواری صاحب فرد دیتے ہیں، اس کو نہیں پتا کہ خسرہ نمبر کیا ہے، کھیوٹ نمبر کیا ہے، یہ کون سی سائڈ پہ، اور پھر اسے وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کلیاں لا کے دینا، پھر وہ آ کے نشاندہی کرتے ہیں. اس کے بعد ہم جاتے ہیں بلدیہ میں اور وہ دیتے ہیں نقشہ پاس کروانے کے لیے، وہ بھی کر دیتا ہے. اچھا اب وہ دفتر ہو کوئی بھی، پٹواری صاحب کا دفتر ہو، وہ اس سے اوپر کا کوئی ریونیو کا دفتر ہو، وہ نقشہ پاس ہونے کا دفتر ہو، دونوں فیسیں عوام جو ہے وہ ادا کرتی ہے. جو فیس نہیں لاگو ہوتی غیر سرکاری وہ بھی اور سرکاری بھی، وہ سارا دینے کے بعد آج لوگوں کو 22-25 سال بعد پتہ چلا ہم تو سڑک کی زمین پہ بیٹھے، کروڑ پتی بندے روڈ پتی ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہم سڑک پہ بیٹھے ایسے ہی ہے. اب میرا یہ مطالبہ تھا کہ ان کے خلاف انکوائری ہو، ان سے سوال ہو، ان کی پینشن ضبط کی جائے، ان کی نوکریاں یہ میرے دل میں بات تھی یہ والے، بالکل نوکریاں ضبط کی جائیں، ان کی جائیدادیں نیلام کر کے حکومت کا خرچہ بھی پورا کیا جائے اور جن کا آج نقصان ہو رہا ہے ان کا خرچہ بھی پورا کیا جائے. لیکن یہ سوال نہ کوئی سیاستدان کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ کوئی بیوروکریٹ سننے کے لیے تیار ہے. تو یہ سوال اس کو کسی نہ کسی دن جواب دینا پڑے گا. دوسرا میرا ان سے یہ مطالبہ رہا کہ آپ نے یہ ڈکلیئر، ایک نقشہ آپ نے پاس کیا تھا، ٹھیک ہے، آج آپ نے ایک نوٹس بھیجا، وہ بھی آپ ہی کی مہر سے ڈاکومنٹ ملا تھا کہ میں یہاں عمارت کھڑی کر سکتا ہوں. آج آپ ایک نوٹس بھیج کے اور ویری سیکنڈ ڈے جو رکوانے کی بات ہے نا، آپ نے ویری سیکنڈ ڈے کہا جی آپ گرانا شروع کریں نہیں تو ہم زبردستی گرائیں گے. دنیا کا کوئی قانون نہیں کہتا کہ نقشہ پاس ہو گیا، بلڈنگ بن گئی، آپ آج تجاوز کردار دے کے صبح اسے گرانا شروع کر دیں گے. آپ کو وہ نقشہ پہلے کینسل کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرف نہیں چلتے. کیوں؟ وہ پروسیڈنگ کرنی پڑیں گی. اب یہ ایک میری جو ہے وہ ضرورت ہے، میری ایک ڈیمانڈ ہے، پورے شہر کی ڈیمانڈ ہے
کہ کوئی بھی عمارت گرانے سے پہلے اس کا نقشہ جو پاس ہوا ہے اسے کینسل کریں، ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ اس کی جو زمین کم ہو رہی ہے وہ کیسے پوری ہوگی، وہ بھی ریاست ہی کر سکتی ہے نا، عام آدمی۔ یہ بھی میں نے ان سے بات کی۔ پھر میں نے ان سے یہ بات کی کہ جی آپ بجائے یہ فورس استعمال کرنے کے کنسلٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان لوگوں کو بیٹھ کے بتاتے اور سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا، آپ بیوروکریٹ یہ نہیں کر سکتا کیونکہ بہت ساری سننی پڑتی ہیں، وہ بھاگتے ہیں اس چیز سے۔ سیاستدان کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور میں نے یہ کر کے دکھایا۔ میں نے ڈپٹی کمشنر صاحبہ سے بھی کہا، میں نے کمشنر صاحب سے بھی کہا کہ ایک چیز کی آپ مجھے گارنٹی دیں کہ آپ کی فورس نہیں آئے گی، آپ کی کرین نہیں آئے گی، آپ کا بلڈوزر نہیں آئے گا، آپ بیٹھیں ہمارے سوالات کے جواب دیں، جو ہم طے کریں گے، جو بات آپ سمجھا پائیں گے لوگوں کو، اس کے بعد یہ میری ذمہ داری ہوگی کہ میں خود ڈیوٹی دے کے سڑک پہ ایک ایک انچ تجاوز جو ہے وہ خالی ہو۔ 20-22 دن لگے، بڑے اتار چڑھاؤ آئے، بہت ساری باتیں ہوئیں۔ سب سے بڑا سوال میری اپنی جگہ پہ ہوا، اور اس کا بھی میں نے بتایا، اور جب وہ میں بتاتا تھا تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھائی میں 1 سال سے پلان کر رہا ہوں، ہم ساری فیملی مل کے اس جگہ کو ایک بڑی بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں، اور میرے پاس پورے سال کی اپنے آرکیٹیکٹ اور کانٹریکٹر کے ساتھ ای میل کے اوپر کنورسیشن موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے جتنے منصوبے بنے۔ میں نے موجودہ سڑک سے 22 فٹ پیچھے بنانی تھی، ٹھیک ہے، لیکن نہ میں نے روڈ والوں کو بتایا، کیوں گرانا، میں تو گرانے چلا تھا، ٹھیک ہے، نہ انتظامیہ کو۔ جب بہت بڑا سوال لگا کہ آپ کی جگہ ہے، آپ کی جگہ، میں نے کہا جی میرا تو یہ منصوبہ ہے۔ پھر میں نے یہ بھی اپنے سارے احباب کو بنایا، جی ٹھیک ہے، ایک طرف ہمارے یہ سوالات ہیں کہ ہمارا نقشہ پاس ہوا، فرد ملا، آج ہمیں اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر یہ 88 فٹ کی سڑک بنے گی، جی، کارپیٹ روڈ بنے گی، نالے اچھے بنیں گے، تو ہماری جو جگہ انکروچڈ وہ کہہ رہے ہیں، جو ہمیں اس وقت ریاست نے کہا تھا بنا لیں، چلیں ہم وہ سرنڈر کرتے ہیں، ولفلی کرتے ہیں، اس کے بعد بینیفیشری کون ہوگا؟ ہم ہی ہوں گے نا، ہماری پراپرٹی کی ویلیو بڑھے گی۔ تو ہم دونوں چیزیں کریں، اپنے اعتراضات بھی پہنچائیں اور بڑے اچھے طریقے سے پہنچائیں، ہر فورم پر پہنچائے۔ پنجاب کے اندر جس جگہ جس ادارے میں جانا پڑا، کمشنر صاحب تک، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی امر مانے نہیں، اے سی صاحب نے بڑے حوصلے سے ساری باتیں سنی، سب سے زیادہ ٹائم انہوں نے دیا ہمیں، اور جو ریکارڈ مانگا، جو چیزیں مانگی، وہ ساری ہمیں دکھائیں۔ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر صاحبہ نے ساری تجاویز سنی، جہاں جہاں وہ ایگری کر سکتی تھی وہ ایگری کیا، اور پھر کمشنر صاحب نے بھی ہر بات سنی، 3 دفعہ ایکسکلوسیو ٹائم دیا، اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی ٹھیک ہے، آپ 88 فٹ آپ کا بنتا ہے، اس کے مطابق آپ کریں۔ اور آج آپ پورے روڈ کے اوپر دیکھیں گے کہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اپنے گھر کا اپنا سامان بھی بچا رہے ہیں، اپنی دکانوں کا سامان بھی بچا رہے ہیں، اپنی بلڈنگ کا سٹرکچر بھی بنا رہے ہیں۔ یہ ان کا رائٹ ہے، انہیں موقع ملنا چاہیے، یہ موقع ملا۔ اب اس کے درمیان بڑی ایک دلچسپ صورتحال رہی۔ ابھی ہماری سڑک کا یہ حصہ ہے، کمپلیکس روڈ جسے کہتے ہیں، اس کی باری نہیں آئی تھی، تو مجھے اے ڈی سی آر صاحب نے بلایا کہ جی ڈی سی صاحب نے کہا کہ آپ بریفنگ دیں۔ بریفنگ کس چیز کی تھی؟ کہ جو میں نے تقریر کی تھی گرینڈ جرگہ میں، اس کے حوالے سے میرے جو سوالات ہیں ان کے جواب۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، نقشہ پاس ہوا، فرد ملا، ان کو ایڈریس بھی ہونا چاہیے، لیکن آپ خاموش کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا جی خاموش کرنے کے لیے پرویز مشرف صاحب کے دور میں کہا کہ نواز شریف کا نام نہ لیں، خاموش ہو جائیں۔ باجوہ صاحب اور فیض صاحب کا جب طوطی بولتا تھا تب کہا کہ آپ نام نہ لیں، نواز شریف کی تصویر اتار دیں۔ آج بھی میرا آپ سے یہی تقاضا تھا، بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ کہ کمرے میں بیٹھ کے کریں جہاں میاں نواز شریف کی تصویر نظر آ رہی۔ میرا نظریہ ہے، میری سوچ ہے، میں کوئی کرمنل نہیں ہوں، اس روڈ پہ بسنے والے کرمنل نہیں ہیں۔ میں نے کہا جی خاموش نہیں، میں پہرا دوں گا، اور اس پہرا دینے کا اور نتیجہ کیا نکلا کہ آج سموتھلی افہام و تفہیم کے ساتھ حکومت کی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو بغیر حکومتی مشینری کے زور لگائے بڑے آرام سے ہو رہی ہے، اور حکومت کی وہ ترقیاتی اسکیم جو بیوٹیفیکیشن کے نام پہ ہے وہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچے گی، اور لوگ بھی ذہنی طور پہ مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنا مدعا بیان بھی کیا۔ ہم ابھی ایڈریس نہیں ہوئے ہمارے وہ سوالات، کبھی کب ہوں گے دیکھیں گے کس فورم پہ، لیکن بہرحال ایک اچھے طریقے سے یہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ کسی بھی ورکر کے لیے نا اس کے قائد کی جو حوصلہ افزائی ہے نا، وہ بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے، اس میں وہ کرنٹ آ جاتا ہے، جوش آ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں سیلاب کا معاملہ تھا، سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے گجرات کے دورہ وغیرہ کیا، سر نون لیگ کی مین قیادت پورے ڈسٹرکٹ گجرات کی نظر نہیں آئی،
اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنی ڈسٹرکٹ گجرات کو نون لیگ کی قیادت یا دین گاہ ڈنگا کو آپ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اتنے سال سے یہ سارا سلسلہ کیا ہے، تو اگر ان کو بھی اعتماد میں لے لیا جاتا، سی ایم صاحب ان کے ساتھ علیحدہ ایک سیٹنگ کر جاتی تو بہتر نہیں تھا؟ ایسے لگا بالکل اگنور ہوا ہے، کوئی بھی نظر نہیں آیا، آپ نہیں نظر آئے، عابد رضا کوٹلا صاحب نہیں نظر آئے، علی وڈائچ کلہ چور صاحب نظر نہیں آئے، ناصر محمود حاجی ناصر محمود صاحب نہیں نظر آئے، تو یہ کیا وجہ ہے سر؟ یہ سیاست نہیں ہے، سیاست کے اندر ایکسیپٹنس جو ہے، قبولیت، جی وہ سب سے پہلے. اگر میرا یہ دعویٰ ہے کہ میری سوچ اور نظریے اور ضرورت کو میرا ووٹر قبول کرے، جی اور میرے جو کمپرومائزز ہیں، ہم بھی ایک گاؤں کے اندر 2 پارٹیاں ہیں، وہ دونوں ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، تو جو ہمارے ساتھ چلتے رہے، ہم کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس بات سے نالاں نہ ہو، وہ بھی ساتھ چلیں. ٹھیک ہے کاف لیگ جی حکومت کا حصہ ہے، ایسے ہی حقیقت ہے 2022 سے. میں یا دوسرا کوئی اسے جتنا جھٹلائے نہیں جھٹلا سکتا، ٹھیک ہے جھٹلانے سے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. سی ایم صاحبہ نے جو کام کیا، جس کو پہلے کہا جا رہا تھا ہم شہباز سپیڈ سے متعارف تھے، پھر پاکستان سپیڈ سے متعارف تھے، اب جو مریم نواز صاحبہ نے کام کیا ہے، وہ ایویکویشن کا ہو، وہ اس کے بعد ریلیف کا ہو، اور اب بحالی کا ہو، وہ سپر سپیڈ سے ہو رہا ہے. مریم نواز صاحبہ نے یہ ثابت کیا کہ وہ پنجاب کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے اور وہ میاں نواز شریف کے اس ویژن کے وارث ہیں. ٹھیک ہے جب وہ گجرات تشریف لائیں، ہنگامی دورے تھے، 1 دن پہلے اطلاع دی. میں بیرون ملک تھا، اگر 2 دن کا بھی ٹائم ہوتا تو میں حاضر ہوتا. آپ نے موجود ہونا تھا؟ میں نے موجود ہونا تھا. مجھے وہاں دریاں بچھانے کا کام ملتا، مجھے وہاں جھنڈا اٹھانے کا کام ملتا، میں اس مجمع کے آخری کونے میں کھڑا ہوتا. میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میرے قائد کی بیٹی گجرات تشریف لائے اور میں غیر حاضر. سر حاجی ناصر صاحب کہتے ہیں، پچھلے دنوں میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گوارا ہی نہیں تھا کہ فرنٹ والی سیٹوں پہ کاف لیگ کے بندے بیٹھے ہوں اور ہم پیچھے بیٹھے ہوں، تو اس وجہ سے ہم نہیں گئے. دیکھیے فان صاحب، جب مریم نواز شریف وزارت اعلیٰ کی سیٹ پہ بیٹھی ہے تو جعفر اقبال وزارت اعلیٰ کی سیٹ پہ. سر آپ کی چھوٹا نواز شریف والا بھی بڑے، وہ کنٹروورسی بنی تھی. جی بنے جی، جو مرضی کہیں، میری اپنی سوچ ہے. آج بھی آن کرتے ہیں اس فکرے کو؟ میں آج بھی آن کرتا ہوں، ہمیشہ آن کیا ہے، میں آج بھی آن کرتا ہوں. مریم نواز صاحبہ وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھی ہیں تو جعفر اقبال وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ ہے. ان کے گرد جتنے احباب بیٹھے ہوں گے، کاف لیگ سے ہوں، پیپلز پارٹی سے ہوں، کسی بھی جماعت سے ہوں، وہ میرے گرد بیٹھے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ اس سوچ کی وارث ہیں، اس نظریے کی وارث ہیں جس کا میں وارث ہوں. یہ آپ گجرات کی فضا سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. دیکھیے، اگر کسی کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ نہیں تو وہ میرا معاملہ نہیں، یا کسی کی سیاسی سوجھ بوجھ مجھ سے الگ ہے تو وہ ان کی ہے. میں اپنی سوچ اور اپنی فکر کی بات کر رہا ہوں. آپ نے موجود ہونا تھا؟ 100% موجود ہونا تھا. میں نے ایک ٹیکسٹ میسج کیا مریم نواز شریف صاحبہ کو، میں نے انہیں بتایا کہ میں یہاں پہ نہیں ہوں. غضنفر گل صاحب نے مجھے کال کی، میں نے کہا جی میں بیرون ملک ہوں. غضنفر گل صاحب گئے بھی. میں نے نواز شریف کی بیٹی کے لیے جانا تھا، میں نے مریم نواز کے لیے جانا تھا. میں نے کیوں نہیں، میاں نواز شریف کے احسانات سیاست کے اندر گجرات کے اندر جتنے، حاجی ناصر صاحب ہوں، جعفر اقبال ہو، عابد رضا صاحب ہوں، ملک حنیف صاحب ہوں، طاہر الملک صاحب ہوں، سب کو گن لیں. دیکھیے نا وہ کتنے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پہلے بھی اس پہ بات ہوئی اور آئندہ بھی بات کریں گے، جنہوں نے اختلاف کیا اور وہ نواز شریف کو چھوڑ کے چلے گئے. آج لوگ ان کا نام تک نہیں جانتے. نثار علی خان صاحب کی بات کریں، میرے بڑے وہ قابل احترام. ذوالفقار کھوسہ صاحب کی بات کر لیں، یہ آپ حامد ناصر چٹھا صاحب کی بات کر لیں، ایک لمبی فہرست ہے. غوث علی شاہ صاحب کی بات کر لیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ابھی کل کی بات ہے جی، وزارت عظمیٰ، اس سے بڑا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو آج اگر گجرات میں کوئی بھی شخص یا کسی بھی جگہ یہ کہے جی فلاں شخص بیٹھا ہے تو میں ساتھ نہیں بیٹھوں گا، بھئی آپ نے اپنی جگہ خود بنانی ہے، خود حاصل کرنی ہے. اور میں تو ایک کارکن ہوں، میری جہاں ڈیوٹی لگی ہے، جو ڈیوٹی لگی ہے، جھنڈے لگانے کی لگے میں جھنڈے لگاؤں گا، دریاں بچھانے کی لگے میں دریاں بچھاؤں گا. مجھے قومی اسمبلی کے اندر نواز شریف صاحب کہیں کہ آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں، میں وہ ڈیوٹی بھی اسی طرح نبھاؤں گا. وہ مجھے کہیں کہ آپ نے بندرگاہوں اور جہاز رانی کی وزارت چلانی ہے، میں وہ بھی اسی طرح چلاؤں گا. مجھے جعفر اقبال کو اپنے سیاسی نظریے سے پیار ہے، اس کے لیے میں نے قربانیاں دی ہیں، میں آئندہ بھی دوں گا اور میں اس کی حفاظت. سر قربانیوں کی بات کی، لاسٹ میں بتائیے گا، بہت بڑی آپ سے قربانی لی گئی، ٹھیک ہے، آپ نے دی یا لی گئی کہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے کمپین چلائی. لاسٹ ٹائم ٹکٹ کا معاملہ کہیں اور چلا گیا. نیکسٹ الیکشن جو آ رہا ہے اس میں کس قدر پر امید ہیں؟ اگین میں اپنا کام کروں گا جو میرے کرنے کا ہے، باقی فیصلہ پھر نواز شریف کا.
وہ جو بھی فیصلہ کریں گے. وہ کہیں جعفر اقبال کونسلر کا الیکشن لڑے گا, وہ کہیں جعفر اقبال صوبے کا لڑے گا, وہ کہیں جعفر اقبال قومی اسمبلی کا لڑے گا, وہ کہیں گے جعفر اقبال بالکل الیکشن نہیں لڑے گا. میری سیاست ان کے ساتھ. سر ظاہری بات ہے آپ سے قربانی مانگی گئی, آپ نے قربانی دی, اپنا جو ہے سارا سلسلہ یعنی کہ سائڈ پہ کر کے نصیر عباس سدھو صاحب کو ٹکٹ مل گئی. آج آپ کی پارٹی کے اندر کیا اہمیت ہے ایم این اے نہ بن کے بھی؟ دیکھیے عرفان صاحب, پارٹی کے اندر بھی, سیاست کے اندر بھی, دنیا کے اندر بھی, خاندان کے اندر بھی آپ اپنی اہمیت خود بناتے اور گنواتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو عزت دیں گے آپ کی عزت ہوگی, آپ لوگوں سے نفرت کریں گے لوگ آپ سے نفرت کریں گے. مجھے تو کبھی مطلب ایم این اے تھا تب بھی اور آج بھی, یہ بالکل تازہ مثال ہے. ڈنگا شہر کے عوام کے ایک مسئلے کے لیے مجھے جانا پڑا, مجھے ہر دفتر تک رسائی ہے, مجھے ہر محفل سیاسی تک رسائی ہے, مجھے ہر جگہ میرا موقف سنا جاتا ہے. ہاں میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میری بات معقولیت کی بات ہو, میری بات دلیل کی بات ہو, میری بات جو فیکٹس اینڈ فگرز کی بات ہو, اور میری بات میرے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو. جب آپ یہ کریں گے پھر آپ کے لیے گنجائش ہی گنجائش. سر اسٹیڈیم بن رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے نام کے, اس طرح کے منصوبے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے بڑھ کے دین گاہ میں بیٹھے ہیں ڈنگا کے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ دیکھیے صرف ڈنگا نہیں, کون سا پورے پنجاب کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بلدیاتی ادارے. 12 کروڑ کی آبادی کو کوئی ایک وزیر اعلیٰ, ایک ضلع کی 27 لاکھ کی آبادی کو کوئی ایک چیئرمین, ناظم یا ڈپٹی کمشنر ہینڈل نہیں کر سکتا. دنیا جہان نے ترقی کی ہے بلدیاتی اداروں کے مضبوط ہونے سے. آج مسئلہ کیا ہے, میرا گھر کے سامنے گلی صاف نہیں ہے, پانی کی نکاسی نہیں ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے. آپ بڑے منصوبے لیں, جتنی باتیں کریں, لیکن یہ وہ حقائق ہیں. آج بھی بہت سارے دیہات کے اندر ڈرینیج نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا زیر زمین پانی جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. آپ نے اپنے چھپڑ جو ہیں ان کو بہتر کرنا ہے, آپ نے ویسٹ مینجمنٹ پہ کام کرنا ہے. یہ سارے کام تب ہو سکتے ہیں جب آپ کے بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں. تو میں آج بھی, میں نے 2-3 ماہ الیکشن سے پہلے اس پہ کام کیا بلدیاتی اداروں پہ, اور میں نے ایک ڈرافٹ تیار کیا. میں نے محترم وزیر اعلیٰ صاحبہ کو پیش بھی کیا, دوبارہ بھی پیش کروں گا. با اختیار بلدیات بہتر پاکستان, کہ آپ اپنے کارکن کو موقع دیجیے, آپ اپنے کارکن پہ اعتماد کیجیے. آپ کے لیے سیاسی قیادت بھی تیار ہوگی, آپ کا سیاسی ورکر بھی تیار ہوگا, اور جو کام آپ کرنا چاہتی ہیں جب آپ سیاسی ورکر کو سمجھا دیں گی کہ گلی صاف کیسے کرنی ہے, وہ آپ کو کر کے دکھائے گا. جب آپ سیاسی کارکن کو سمجھا دیں گی ٹاؤن پلاننگ کرنی ہے, وہ کر کے دکھائے گا. کیوں کہ جو سی او صاحب آئیں گے وہ سال یا 2 سال کے لیے ہوں گے, جو اے سی صاحب آئیں گے وہ سال یا 2 سال کے لیے ہوں گے. جو سیاسی کارکن ہوگا, جو وہاں کا ناظم چیئرمین ہوگا, اس نے اور اس کی نسلوں نے یہیں بسنا ہے. تو آپ اپنے سیاسی کارکن کے اعتماد کیجئے, ایک اچھا مؤثر نظام بلدیات کا پنجاب کو دیجئے. میرے شہر کا نہیں, میرے پورے پنجاب کا اور پورے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایک با اختیار اور مؤثر بلدیاتی نظام ہے. اور میں توقع کروں گا شہباز شریف صاحب سے بھی, اور میں توقع کروں گا مریم نواز صاحبہ سے بھی, کہ ایک اچھا نظام بنا کے صرف پنجاب نہیں باقی صوبوں کو بھی ملا کے, تاکہ جو میونسپل فیسلٹیز ہیں وہ لوگوں کو مل سکے. سب سے بڑا مسئلہ یہ, میرے حلقے کے, میرے فیملی کے لوگوں نے میرے والد صاحب کی ساری زندگی کی جو سیاسی جدوجہد ہے اس کو اتنی پذیرائی بخشی ہے کہ میں اپنی ٹیم کا, اپنے بھائیوں کا, اپنی ماؤں کا, اپنی بہنوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ ایک چھوٹے سے زمیندار جو 7 ایکڑ کا مالک ہے, اس کے بیٹے کو وفاقی کابینہ کا رکن بنانا وہ کیسے ممکن ہوا. وہ اس لیے ممکن ہوا کہ جو ہمارا محبت اور سچائی کا رشتہ ہے, جو دیانتداری کا رشتہ ہے, جو ذاتی مفادات سے بالا تر رشتہ ہے, اس رشتے کو دونوں طرف سے نبھایا گیا, اور ہم سے زیادہ ہمارے ساتھیوں نے نبھایا اور آج بھی نبھا رہے ہیں. تو میں مختصر سا یہ پیغام کہ میرے کارواں ہم ہیں, روح کارواں تم ہو. میرے کارواں ہم ہیں, روح کارواں تم ہو. ہم تو فقط ایک عنواں ہیں, اصل داستاں تم ہو. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے میرے سارے رہنما پاکستان مسلم لیگ نون چودھری جعفر اقبال. ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور بہترین الفاظ کے چناؤ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور سیاسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.